ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سردار ظہیر، پروگرام سیاستدان اور ہماری عوام میں۔ ناظرین، آج ہم جس سیاسی شخصیت کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں، اس نے بے شمار فلاحی کام کیے اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی بنا پر یہ ثابت کر دیا کہ کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتا۔ ان کی ابتدائی زندگی کیسے گزری اور وہ سیاست میں کیسے آئے اور کیا کارنامے سر انجام دیے۔ سردار ادریس یونین کونسل تاجوال کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور اپنی ابتدائی تعلیم کیری سرافالی سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے خانس پور سے میٹرک کیا اور میٹرک کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے کراچی منتقل ہو گئے۔ کراچی منتقل ہونے کے بعد سردار ادریس نے باقاعدہ طور پر سیاست میں قدم رکھا اور اپنے کالج دور میں سیاسی کیریئر کا آغاز کر دیا۔ اس وقت کی سب سے بڑی اسٹوڈنٹ تنظیم جمعیت طلبہ اسلام میں بطور رکن شامل ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے بل بوتے پر پورے کراچی کے ناظم بن گئے۔ جمعیت طلبہ اسلام میں بطور اسٹوڈنٹ ناظم بننے کے بعد انہوں نے اسٹوڈنٹ کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیے۔ کراچی میں اپنی گریجویشن کی ڈگری لینے کے بعد وہ سول ایویشن میں بھرتی ہو گئے۔ جب سول ایویشن میں سردار ادریس بھرتی ہوئے تو ان کی قائدانہ صلاحیتوں نے یہ جانچا مزدور طبقہ ہے، ان کی آواز یہاں پہ دبائی جا رہی ہے۔ انہوں نے پروگریسو یونین CAA کی بنیاد رکھی اور اس کے صدر منتخب ہوئے، اور جب تک یونین میں رہے اس کے صدر منتخب ہوتے رہے۔ اور اسی دوران میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے سیاسی حوالے سے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ بھی بات کی۔ یہاں تک ہی نہیں، انہوں نے کڑال کے حوالے سے کراچی میں تنظیم سازی کی۔ انہوں نے علاقہ گلیات کی بے شمار خدمات سر انجام دی۔ مسلم لیگ کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد 92 کی دہائی میں آپ سب جانتے ہیں کہ مسلم لیگ زیر عتاب آ گئی تھی اور کراچی میں صرف ایک ہی پارٹی کا راج تھا اور انتقامی کارروائیوں میں وہ کسی کو معاف نہیں کرتی تھی۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سردار ادریس نے پولیٹیکل اسائلم لینے کے لیے انگلینڈ کا رخ کیا اور برطانیہ میں منتقل ہو گئے۔ برطانیہ میں کچھ عرصہ پولیٹیکل اسائلم کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وہ یہاں پہ بھی مفت کی روٹیاں نہیں توڑ سکتے، لہٰذا انہوں نے وہاں کی انتظامیہ سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں اور میں یہاں پہ اپنا کام خود کر کے روزی کمانا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے ورک پرمٹ دیا جائے، اور انہیں ورک پرمٹ ایشو کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنی قابلیت کے بل بوتے پہ یہ ٹاپ کلاس کے بزنس مین بن گئے۔ بزنس میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد اور وہاں پہ اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد سردار ادریس نے محسوس کیا کہ ان کا حلقہ محرومیوں میں مبتلا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہاں پہ جو انہوں نے اپنی مالی طور پہ جیسے مستحکم ہو چکے ہیں تو انہوں نے دوبارہ پاکستان کا رخ اختیار کیا اور اپنے حلقے کی محرومیوں کو دور کرنے کے لیے سیاسی حوالے سے سامنے آئے۔ یہ ایک انتہائی مشکل وقت تھا کیونکہ پاکستان کے اندر ماروثی سیاست کا بہت عمل دخل ہے اور ان کو جگہ بنانے کے لیے خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ ان میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو ایک لیڈر میں ہونی چاہیے، اور انہوں نے ان خوبیوں کا استعمال کرتے ہوئے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا تہیہ کیا۔ ابتدائی دور میں مسلم لیگ نون نے ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو جانچا اور ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا، لیکن بعد میں کچھ سیاسی عناصر نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ شخص جو ہر میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتا آ رہا ہے یہ ہماری سیاست کے لیے خطرہ بن جائے گا، لہٰذا انہوں نے ان کی مخالفت کی اور کسی بنا پر ان کو مسلم لیگ کا ٹکٹ نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی
کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا تھا کہ ٹکٹ کے بل بوتے پہ سیاست نہیں چلتی بلکہ صلاحیت کے بل بوتے پہ سیاست چلتی ہے، اور انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن 2002 میں کانٹیسٹ کیا، بھرپور کامیابی سے یہ الیکشن جیتا، اور جے یو آئی نے ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنی پارٹی میں شمولیت کا مشورہ دیا۔ تاہم سردار ادریس نے اپنے حلقے کی عوام سے مشاورت کی اور باقاعدہ طور پہ جے یو آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ جے یو آئی میں جب یہ شامل ہوئے تو ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی، اور وہ تھی وزیر بلدیات کی منسٹری۔ جب یہ وزیر بلدیات منسٹر بنے تو ان کے سامنے بہت سے چیلنجز تھے۔ کسی بھی منسٹری میں آنے کے بعد منسٹر کے لیے یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھے اور اس کو اس چیز کا پتہ ہو کہ اس کے نیچے کتنے سیکٹری کام کر رہے ہیں، کون لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور یہ سردار ادریس کے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا، اور اس نے ان تمام معاملات کو اتنی حکمتانہ طور پر کور کیا کہ لوگ حیران رہ گئے کہ اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی منسٹری کو سردار ادریس نے کیسے سنبھالا دے دیا، اور پھر نہ صرف ملکی ذرائع سے بلکہ بیرون ملک فارن فنڈنگ بھی اپنے صوبے میں کروائی، اور کاموں کا وہ جال بچھا دیا کہ آنے والے وقت میں سردار ادریس کو ترقیاتی کاموں کا راجہ کہا گیا۔ بلدیات کی وزارت تاجوال کے حصے میں آنا ایک بہت خوش آئند عمل تھا۔ جہاں ایک بات کا ذکر کرتا چلوں کہ 75 کی دہائی میں تاجوال میں محمد وزیر ولد علی اکبر نے، جو کہ المعروف سیکٹری وزیر تھے، نے ترقیاتی کاموں کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے محدود وسائل کے ہوتے ہوئے تاجوال کے علاقے میں اسکول بنوائے، مساجد تعمیر کروائیں، روڈ کی تعمیر کروائی، بجلی لگوائی، پانی لگوایا، اور اسی حوالے سے ایک وفد کے ساتھ جب چیف غلام نبی سے ملاقات کی اور انہیں علاقائی مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا تو انہوں نے مسائل سننے کے بعد تنزیہ طور پہ یہ کہا کہ بہتر ہے آپ اپنا ایم پی اے ہی لے آئیں۔ ان کا یہ طنز بعد میں سچ ثابت ہوا، تاجوال کو بلدیات کی وزارت ملی، اور پھر سردار ادریس نے سینکڑوں لوگوں کو ملازمتیں دلوائیں۔ سردار ادریس ہی وہ شخص تھا جس نے تمام گلیات اور اپنے حلقے کی عوام کو پسماندگی سے نکال کے ایک خوشحال زندگی عطا فرمائی، اور وہ لوگ جو انتہائی پسماندہ زندگی گزار رہے تھے بعد میں گاڑیوں میں گھومنا شروع ہوئے۔ سردار ادریس نے ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیے، جس سے لورا، گرینی، نملی میرا اور اس سے متعلقہ جتنی یونین کونسل تھی ان میں اتنے ترقیاتی کام کروائے کہ آج تک سردار ادریس کے جو مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ سردار ادریس سے زیادہ کام نہ کوئی کروا سکا ہے اور نہ کوئی کروا سکے گا، اور یہاں تک ہی نہیں، ان کاموں کی بدولت ہی سردار ادریس کو ترقیاتی کاموں کا راجہ بھی کہا جاتا ہے۔ حلقے کی عوام نے پچھلے 4 سالہ دور میں یہ محسوس کیا کہ سردار ادریس کا نہ ہونا علاقے کے ترقیاتی کاموں کے لیے موت ہے، اور انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ پی ٹی آئی کے برسر اختیار آتے ہوئے اور سردار ادریس کے نہ ہوتے ہوئے کوئی کام نہیں ہوئے، مسلم لیگ کی حکومت ہوتے ہوئے ان کے ایم پی اے ایم این اے باقاعدہ پاور میں ہوتے ہوئے ان علاقوں میں کام نہ کروا سکے۔ سردار ادریس وہ واحد شخصیت ہے جس نے اپنے گھر کے روڈ تک کو چھوڑ دیا، لیکن اپنے یونین کونسل جو ان کے حلقے میں شامل تھی ان کے کاموں کو پریورٹی دی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے 2015 کے بعد سردار ادریس کے خلاف ایک سازش شروع ہوئی۔ اس سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے کچھ سیاسی عناصر نے
اپنا رول ادا کیا اور سردار ادریس پہ ایک ایسا الزام مسلط کیا جس کی حقیقت میں دور دور تک کوئی وقت نظر نہیں آتی۔ اس میں ایک ویڈیو وائرل کر دی گئی اور ادریس صاحب پہ یہ الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے پیسے لیے۔ یہاں پہ ایک بات بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور جب ہم انگلش موویز دیکھتے ہیں اور اس میں ایک چیز دکھائی جاتی ہے، ایک بندے کا سر جو ہے وہ دھڑ سے بالکل لدا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ذی شعور بندہ اس کو چیلنج کرنے سے قاصر نظر آتا ہے کہ یار یہ تو بالکل حقیقت ہے، یہ تو بالکل حقیقت کا ایک پہلو ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی، وہ کیمرے کی آنکھ کا جھوٹ ہوتا ہے جس کو اس خوبصورتی سے دکھایا جاتا ہے کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے اور عقل اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ واقعہ حقیقی طور پہ رونما ہوا ہے۔ ہمارے جو بھی حلقے کی عوام ہے، جو ذی شعور تھے، جو سمجھ رکھتے تھے، انہوں نے تو اس چیز کو نہیں مانا۔ جو سادہ لوگ تھے انہوں نے اس چیز پہ اپنا تھوڑا ری ایکشن دکھایا، لیکن میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ اس مووی کو دیکھ کے اس کو حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تو یہ بھی تو ایک فلم تھی، یہ بھی تو آپ کی آنکھوں دیکھا حال نہیں تھا کہ آپ نے اس کو تسلیم کر لیا۔ اور سردار ادریس نے سیاست میں آنے کے بعد لندن میں جو ان کا کاروبار تھا وہ سارے کا سارا تباہ ہو گیا، ان کو وہ نقصان برداشت کرنا پڑا۔ لندن میں جو گھر تھا انہوں نے اس کو بیچا اور بیچ کے علاقائی فلاح کے لیے استعمال کیا۔ کراچی میں جو ان کا گھر تھا اس کو فروخت کیا اور وہ پیسہ بھی سارا انہوں نے علاقائی فلاح کے لیے لگایا۔ اس کے بعد ان کے پاس کچھ ایک دو پلاٹ تھے وہ بیچ دیے گئے۔ اس کے علاوہ چھنگلا گلی میں ان کا ایک ہوٹل تھا، انہوں نے وہ فروخت کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان پہ یہ الزام لگایا گیا۔ ایک چیز یہاں پہ بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ سردار ادریس کا اگر آبائی گھر جا کے دیکھا جائے تو ان کے جو اوس پڑوس میں جو لوگ میرے حساب سے اگر چھلیاں بھی بیچ رہے ہیں تو ان کے گھر کی حالت سردار ادریس کے گھر کی حالت سے بہتر ہے۔ اگر سردار ادریس پیسے کھانے والا ہی ہوتا تو اس کا رہن رہائش سے ہی سارے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ وہ کتنے پیسے کھا رہا ہے، جبکہ دوسرے سیاسی لیڈران سے اگر موازنہ کیا جائے تو ہر سیاسی لیڈر کا، میں نام لینا نہیں چاہوں گا، ایک ڈیرا بنا ہوا ہے، اس ڈیرے میں کھانا پینا سب کچھ وہ آفر کر رہے ہیں۔ اگر ان کو تھوڑا سا ان کے پیچھے چلا جائے، ان کے تھوڑا سا پچھلے ادوار میں ان کے دیکھا جائے ان کو، تو ان کے جو مالی حالات تھے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ڈیرے بنائیں اور وہاں پہ لوگوں کے لیے کھانے پیش کیے جائیں۔ لیکن سردار ادریس پہ یہ چیز ایک امپوز کر دی گئی کہ سردار ادریس نے پیسے کھائے ہیں۔ بھائی اگر پیسے کھائے ہوتے تو آج سردار ادریس کی مالی حالت نظر آ رہی ہوتی۔ آج ابھی ان کے پاس اپنی گاڑی تک بھی نہیں ہے، اور یہ سیکریفائز انہوں نے کس لیے کیا؟ وہ اپنے حلقے کی عوام کے لیے کیا۔ یہ جو 5-6 سال تھے انہوں نے اپنا سب کچھ بیچ باچ کے گزارا کیا۔ یہاں تک ہی نہیں، سردار ادریس نے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ سردار صاحب آپ کو کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا، تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میرے حلقے کی عوام نے مجھے اتنا پیار دیا جس کی میں امید نہیں کر سکتا تھا، اور نقصان مجھے یہ ہوا کہ میرا جوان بچہ جب میرے سامنے آتا ہے تو میرا روحاں کانپ اٹھتا ہے۔ میرا جوان بچہ پیرالائزڈ ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، وہ بھی سیاست کے حوالے سے جب ہم کمپین کر رہے تھے تو ساتھ ایکسیڈنٹ میں وہ پیرالائز ہو گیا۔ تو جوان بچے کی جب معذوری دیکھتا ہوں تو دل دکھتا ہے کہ میں نے کیا کھویا کیا پایا، لیکن جب حلقے کی عوام کی محبت دیکھتا ہوں تو زخم پہ کچھ مرہم سی پڑ جاتی ہے۔ سردار ادریس نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے جو کام کروائے، انہوں نے اسکول بنوائے اور تعلیمی حوالے سے اتنے اسکول بنا دیے کہ آج اگر آپ ان کے حلقے میں دیکھیں تو اسکولوں کی بھرمار ہے۔ ڈگری کالج اپنے حلقے میں بنا دیے، روڈ آپ کے گھر گھر تک پہنچا دیے، پانی آپ کے گھر گھر پہنچ گیا، بجلی آپ کے گھر گھر پہنچی۔ غرض یہ کہ ترقیاتی کاموں میں انہوں نے حلقے کو کسی طور پر نظر انداز نہیں ہونے دیا۔
یہاں پہ ایک اور بہت بڑی بات جو سردار ادریس کی ہے وہ یہ ہے کہ سردار ادریس نے کبھی بھی تکبر کے ساتھ اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ کئی لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے کہ ایک لو پروفائل ووٹر نے بھی اسے سخت الفاظ کہے تو سردار ادریس نے اس کے ساتھ اس رویے میں بات نہیں کی بلکہ عاجزی کے ساتھ بات کی، جبکہ اگر آپ ایم پی ایم این اے تو دور کی بات، کسی معمولی سے کونسلر سے بھی آپ اگر کوئی بات کر دیتے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے جیسے اس نے پوری دنیا کو ہی ہولڈ کیا ہوا ہے۔ لیکن سردار ادریس نے کبھی بھی اس طرح کا رویہ اپنے ووٹر کے ساتھ نہیں رکھا، اور ان کی جو بھی شکایات اور جو بھی غصہ تھا وہ بڑی دلجمی سے سنا، اور اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے میرے ساتھ بدتمیزی کیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ کا مسئلہ میں حل کرانے کے لیے بھرپور کوشش کروں گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آج کل میں کسی سیاستدان میں نظر نہیں آتی، لیکن یہ ایک واحد شخصیت ہے جس میں یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ میں یہ کہنے میں عار محسوس نہیں کروں گا کہ اگر آپ لوگ اپنے حلقے میں اور اپنے حلقے سے باہر اپنی عزت چاہتے ہیں تو سردار ادریس کو بھرپور تعاون کریں، سردار ادریس کو سپورٹ کریں، ووٹ سپورٹ کریں، مالی سپورٹ کریں، اور ان کو آگے لے کے آئیں۔ وہی آپ کے مسیح ہیں، وہی آپ کے درد کو سمجھتے ہیں، وہی آپ کے معاملات حل کرانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان میں اتنی قائدانہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ اپنے حلقے کی عوام کو لے کے اپنے ساتھ آگے چل سکتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس پچھلے 4-5 سالوں میں آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے ساتھ سیلفیاں تو بنائی گئی، آپ کے کندھوں کو تھپتھپایا تو ضرور گیا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تو ضرور کھایا گیا، لیکن آپ کی محرومیوں کو کسی نے دور نہیں کیا، خواہ وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، خواہ وہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، کسی بھی حوالے سے کوئی بندہ اگر آگے آیا ہے تو وہ آپ کی محرومیوں کو دور نہیں کر سکا۔ سردار ادریس اور ایک با کردار شخصیت ہے جس نے اپنے حلقے کی عوام کے لیے اپنا تو بہت نقصان کیا، لیکن اپنے حلقے کی عوام کو اتنا فائدہ دیا کہ آج تک ان کا مد مقابل نہ کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، سردار ظہیر، ٹی وی 8 نیوز، اسلام آباد، پروگرام سیاستدان اور ہماری عوام میں۔